السلام علیکم۔ آج میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو چلیں پھر میں شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے سے کنیکٹ ہوں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یعنی کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں، جب بھی آپ اس کو لیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے، ایک ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت تھک جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کوئی بھی مسئلہ لے کے ہم اپنا منہ ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے، یا ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہم لوگ یا تو فادر ہو یا مدر ہو کہ ہماری کوئی کسی سے بات خراب ہو جاتی ہے تو ہمارا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا ہم کسی ٹینس میں ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم بچے کے سامنے جاتے ہیں یا بچے کو لیتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج اور ہماری جو چہرہ ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کو کیا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، لیکن جب بچہ اس عمر میں ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1 سال سے لے کے 3 سال سے 4 سال 5 سال تک بچے اس وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں، لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ اتنا کچھ کوئکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں وہ اپنے اندر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ کو جب بھی اپنے بچوں سے کنیکٹ ہوں تو ایک انرجی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ بھی پازیٹیو سے رہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے اندر ایک اسمائل رکھا کریں، جب بھی آپ اس کو دیکھیں اسمائل رکھیں، چاہے بیکورڈ میں آپ کا کچھ بھی آپ میں کے اندر جس قسم کی بھی ٹینشن ہو کچھ ہو، کیونکہ آپ کی جو اسمائل ہے نا وہ بچوں کی لاشعور میں اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہی وہ چیزیں لے کے نا وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ مجھے تو جو بھی ملتا ہے مطلب ایک اسمائل سے ملتا ہے۔ تقریباً میں یہ پیرنٹس کے لیے یہ بات کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اگر اپنے بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ دینی ہے، ایک پازیٹیو چیزیں اس کے دماغ میں ڈالنی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو بچے ہیں وہ ایک اچھے بلڈ اپ ہوں، ایک اچھے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ایک اچھی سوچ لے کے بڑے ہوں، تو ہمیں بھی پہلے ان کے ساتھ ایک پازیٹیو رویہ دکھانا ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اگر کسی سے کوئی انبن ہو گئی ہو یا کوئی بات ہو جاتی، جیسے گھر میں ہو جاتی ہے چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب بھی آپ بچے کے سامنے آئے ہیں یا کنیکٹ ہوں، یا آپ کی اس کے اوپر پہلی جو نظر پڑتی ہے آپ کے بچے کے اوپر وہ آپ کی اسمائل ہونی چاہیے، تاکہ بچہ وہی چیزیں لے کے جو ہے نا وہ لے کے بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسمائل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ بھی ایسے ہی کریے گا۔ تو یہ چیزیں نا بہت اہم رکھتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ان سب چیزوں کو نا اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ تو اتنا چھوٹا ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی بیہیویئر کریں یا ہم اس کے سامنے کوئی بھی بات کریں، کچھ بھی کریں، وہ اس وقت کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں، لیکن وہ سب آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ سب بچہ جو ہے وہ باڈی لینگویج کو، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسپیکٹ یور چائلڈ، یعنی کہ آپ کو اپنے بچے کی ہر بات کو آپ کو اس کی رسپیکٹ دینی چاہیے۔ ہم کس طریقے سے رسپیکٹ دینی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بچہ آپ سے بات کرے، کوئی آپ سے شیئر کرے، تو آپ نے اس کی باتوں کو سننا ہے، اور آپ نے اس کی ہر چیز کو رسپیکٹ، اگر وہ غلط بات بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس بات کو لے کے پازیٹیو وے میں اس کو سمجھانی ہے، لیکن آپ نے سننی ہے، اس کی باتوں کو سننی ہے، رسپیکٹ دینی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آج جب آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہی چیز آپ کو دگنا طور پہ آپ کو وہ لوٹائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جب میرے پیرنٹس نے مجھے رسپیکٹ دی، میری باتوں کو سنا، مجھے چاہے وہ میں غلط بھی کرتا رہا، جب میں صحیح بھی کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی میرے پیرنٹس نے میری رسپیکٹ کی اور مجھے ٹائم دیا اور میری باتوں کو سنا، تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی رسپیکٹ اور وہی چیز وہ یاد کر کے وہ آپ کو بھی اسی ٹائم پہ آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ اگر آپ نے بالفرض آپ نے ان کے ساتھ چکنا چلانا شروع کر دیا، ان کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور ان کی باتوں کو آپ نے اہمیت نہیں دی، تو آپ یقین کریں کہ یہی ساری چیزیں لے کے وہ بڑا ہوگا،
پھر وہ ساری چیزیں وہی کرے گا جو آپ نے اس کے ساتھ کی ہے۔ پھر آپ کو یاد آئے گا کہ بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، یا ہم نے بھی ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، یا ہم نے اگنور کیا ہے، تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ جو ان کو دماغ میں، ان کے برین میں، ان کے مائنڈ میں جو بات ڈالیں گے، جس ٹائپ کا آپ کا بیہیویئر ہوگا، وہ بچے سب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو میں نے آپ کو سال بتائے نا شروع کے 3 سال، پہلی سال سے لے کے 3 سال 4 سال، یہ بچے لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں، وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کرنے کا جو ٹائم آتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو بعد میں اپلیکیشن کرتے ہیں، بعد میں اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس ٹائم وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی دیں، اچھی تھنکنگ دیں، اچھی چیزیں کریں، پازیٹیو چیزیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب تک اپنے بچوں کو خود رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس ٹائم سے آپ نے دینی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ کیا دیکھے گا، وہ کیا کرے گا، وہ نہیں سمجھے گا۔ آپ نے کچھ بھی تیز آواز میں بات کرنی ہے، اس سے الگ ہٹ کے کریں، کہیں اور جا کے کر لیں، لیکن اس کے سامنے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسے اسپریچول ویلیوز دینی ہے، مطلب آپ نے اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کے جو نام ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ان سے بات کرنی ہے، ان کو بتانا ہے، ان کے اوپر ہمیشہ دم درود کرتے رہنا چاہیے، ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہاں یہ پڑھنے سے یہ آپ حفاظت میں رہیں گے، ان کے اوپر دم کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ اب ماں باپ کرتے کیا ہیں، پیرنٹس کرتے کیا ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے زیادہ تو شروع ہو جاتے ہیں، دم درود کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پڑھنا پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، بس اسی ٹائم تک کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہیے۔ ہر اس کے بعد 5-10 منٹ 15 منٹ آپ نکالیں بچوں کے ساتھ، ان کو اللہ کے بارے میں، اللہ کا نام لے کے ان کے اوپر دم کریں، ان کو دکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، یوں کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے تو سارے نام میں ہی اتنی برکت ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ آپ ان کو روزانہ کے بیسس پہ آپ ان کو مشکل سے 5 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے، لیکن آپ ان کے کانوں میں اللہ 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 کے نام، اللہ کے جتنے نام ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نام لے کے ہر نام کے ساتھ ان کو بتائیں، ان کو دکھائیں، ان کے اوپر دم درود کریں۔ جب بچہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر بچپن سے ہی وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے اوپر بھی دم درود کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ بڑا ہوگا نا، تو یہ ساری چیزیں لے کے وہ بھی بڑا ہوگا، تو کل کو پھر وہ بھی یہی ساری چیزیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ہیبٹ، ایک عادت ہوتی ہے۔ جیسے اب ہم نے بچوں کے اندر وہ عادتیں، وہ ہیبٹ نہیں ڈالنی ہے جو ہم آگے جا کے کنٹینیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو ہم اسے جیسے بہلانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر باہر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب روزانہ بچے کو عادت ہو رہی ہے کہ اسے باہر جانا ہے۔ اب کوئی ایک گھر کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کو ایک چکر باہر کھلا کے لاؤ۔ اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب بچے کو آہستہ آہستہ اس عادت ہو رہی ہے، صحیح۔ اب وہ جیسے وہ دیکھے گا اس کو، جو ان کو باہر لے کے جاتا ہے، وہ جیسے دیکھے گا وہ رونا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے باہر لے کر جاتے ہیں۔ وہ جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا، چلو رو رہا ہے، چلو باہر لے کے چلے جاؤ۔ اب آپ 1 دن لے گئے، 2 دن لے گئے، 3 دن لے گئے، اب آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ اب بچے کے اندر وہ جو ہے نا، وہ عادت ہو گئی اسے باہر نکلنے کی۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ لو اب روز اس کون لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایسی کوئی عادت، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے، مطلب ایسی کوئی عادت، ایسی کوئی ہیبٹ ان کے اندر نہیں ڈالنی ہے جو آپ کے لیے اب مصیبت بن جائے، جو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دیکھیے بچہ کسی وقت بھی
बाहर जाने की ज़िद कर सकता है। अब वो उसको क्या पता ये रात है या दिन है, वो रात में उठा उसको वो इतना रो रहा है कि वो बाहर की तरफ इशारा करेगा कि मुझे बाहर जाना। अब वो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी आदत पड़ जाएगी किसी भी चीज़ की। आप कोई भी चीज़ आप हर रोज़ करेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसी कोई हैबिट और ऐसी कोई आदत उसके अंदर नहीं डालें जो आप आगे चल के जाके आप कंटिन्यू ना कर सकें, ठीक है। 5वीं बात ये है, बच्चों की नींद का जो है, बच्चों की नींद का लाजमी ख्याल रखें। देखें, जब बच्चों की नींद पूरी होगी तो वो फ्रेश रहेंगे, उनकी तबीयतें भी सही रहेंगी। अमूमन होता ये है कि बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे के रोता ही रहता है, इसकी सेहत सही नहीं रहती है, बीमार भी रहता है। वो इसलिए कि जब आप बच्चों को अच्छी सेहत नहीं देंगे, अच्छी नींद नहीं देंगे, बच्चे को वो माहौल नहीं देंगे सोने का। जैसे अभी मिसाल के तौर पर बच्चा सो रहा है, कुछ हो गया, वो उठ गया, चिड़चिड़ा हो गया, कहते हैं ना हमेशा कि कच्ची नींद से बच्चा उठता है तो सर में दर्द हो जाता है, तो फिर मुस्तकिल होता रहता है, दोबारा नींद आने में बड़ा टाइम लग जाता है, फिर वो दोबारा नहीं सो पाता इतनी जल्दी, ठीक है। फिर वो रोता रहेगा, इस तरीके से उसकी सेहत भी ख़राब होती रहेगी। अब आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। जब आप उनके अच्छे से उनको खाना पीना सब करेंगे और उनकी नींद पूरी रहेंगे तो वो सेहतमंद भी रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। इसलिए बच्चों की नींद का जो है ना आपने बहुत ख्याल रखना है। उनकी नींद पूरी आपको मिलनी चाहिए, उन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो सेहतमंद रहें, वरना वो चिड़चिड़े रहेंगे। बहुत सारे माँ बाप जो है ना अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि हमारा बच्चा अभी सोकर उठा है, और बस उन्हें ये शिकायत रहती है कि बच्चा जो है वो रो रहा है। आप जब उनको सही तरीके से वो माहौल ही नहीं दे रहे सोने का, तो वो किस तरीके से सोएंगे। और अगर आपने उसकी डाइट का भी ख्याल नहीं रखा कि आपने बस बच्चे का पेरेंट्स करते क्या है कि बना देंगे, जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे वो बना दिया आपने आलू बना दिए या कुछ भी बना दिया, अब वो रोज़ाना के तौर पे वही देते रहेंगे। अब बच्चा जो है वो एक दिन आप उसको कुछ और दें, दूसरे दिन कुछ और दें, तो वो खुशी से खाते हैं। अब वो पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर वो एक दिन साबुदाना खाएगा तो वो 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी, बच्चा चिढ़ जाता है एक चीज़ खाने से भी। क्या पेरेंट्स बोलते हैं कि वो तो खाता ही नहीं है, तो मैं तो खिलाती हूँ तो खाता ही नहीं है, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक दिन आप उसके हिसाब से उसको कुछ और खिलाएं, एक दिन अंडा खिलाएं, एक दिन साबुदाना, एक दिन आलू, एक दिन आपने मैश पोटैटो वो खिलाएं, खिचड़ी खिलाई। एक दिन जो बच्चा शौक से खाता है, आप ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाएं, उसको वो खिलाते रहें। आखिरकार वो बेजार होकर फिर वो नहीं खाएगा, फिर उसकी सेहत गिरेगी। तो आपने बदल के उसकी डाइट का ख्याल रखना है, उसको खिलाना है, और आपने उसके देखना उसको क्या पसंद है। ये नहीं कि जो पसंद है तो बस आप उसको वही खिलाना है, कि कस्टर्ड पसंद है या मैगी पसंद है या ये पसंद है, नहीं। हर रोज़ की उसकी खाने पीने का जो है वो एक शेड्यूल बना लें कि आज मैंने ये देना है तो कल मुझे ये देना है तो परसों मुझे ये देना है, ताकि बच्चा बोर भी ना हो और उसका वो पेट भर के और खुशी से खा भी ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जब भी हम बच्चों के साथ बात करें, जब भी उनके साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन करें, तो एक वेल मैनर्ड हो और एक अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से और अच्छी तरीके से बात करें उनसे, ताकि वो वही सीखें। आप उन्हें सिखा नहीं रहे हैं उस वक्त, लेकिन आपने करना क्या है, क्योंकि उस वक्त तो आप यही होता है ना कि बच्चा अभी जैसे एक लर्निंग स्टार्ट होती है, जैसे स्कूल की लर्निंग स्टार्ट होती है, आप सिखा रहे हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो, नहीं। आप जब उनके साथ फ्री टाइम भी आप गुजार रहे हैं या आप उनके साथ खेल भी रहे हैं, आप छोटी से छोटी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है, एक तो होता है वे ऑफ टॉकिंग। अब आपने उनके साथ कभी भी रफ और गुस्से में ये टोन ये ऐसी नहीं रखनी है आपको। टोन भी आपकी एकदम स्वीट होनी चाहिए और काम होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो तलफ़्फ़ुज़ है, आपके जो अल्फाज हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसे रिपीट करते हैं। जब वो बोलने लगते हैं 1 से 1.5 साल में, 1 साल में, 8 महीने में, 10 महीने में, कुछ बच्चे जल्दी भी बोल लेते हैं। जब वो बोलने लगते हैं ना, तो वो आपके अल्फाज को रिपीट करते हैं। तो इसलिए अपने जो बोलने का जो अंदाज़ है और बोलने के जो अल्फाज हैं, उन पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा कि बच्चा उसी को सीख दे, क्योंकि
عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے ہیں کہ بچہ بھی ادھر ہے تو ادھر بھی، تو ہم لوگ ایک دم سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں. اب دوسروں سے بات کر رہے ہیں یا فرض کریں ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی اگر بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو ایسی سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں. کبھی ابیوز بھی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو بچہ جو ہے نا وہ اسے سنتا ہے، آبزرو کرتا ہے. جب وہ سن لے گا اور جب وہ بولنے پہ آتا ہے نا تو وہ یہ سب باتیں وہ خود بھی بولنے لگ جاتا ہے. اس وقت پھر آپ بولیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، نہیں سنے گا. وہ یہ سمجھے گا یہی طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، تو چلو ایسے ہی بات کر لیتے. وہ بھی سیکھ لیتا ہے انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھی لینگویج یوز کرنی ہے، ایک اچھی آپ نے سوچ دینی ہے، ایک اچھی پازیٹیو آپ نے اپنا چہرہ، اپنا باڈی لینگویج یہ چیزیں دکھانی. آپ نے اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو اہمیت دینی ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا ہے. ورنہ یہ چیزیں پھر بڑے ہو کے آپ کے بھی سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے سامنے اللہ کا ذکر، ان سب چیزوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ان کو 5-10 منٹ کے لیے کچھ بھی اور سنانے چاہیے. ان کو اللہ کے نام کے اذکار ان کو سنانے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. ان کے سامنے پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں، درود کرتے رہیں، تاکہ وہ دیکھیں اور وہ سنیں. اور وہ بھی ان کے کانوں میں جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو وہ انڈائریکٹلی وہ ساری چیزیں پھر بعد میں یہ سب چیزیں جو نا ریفلیکٹ کرتی ہیں، بعد میں یہ بعد میں واپس آتی ہیں ان کے دماغ میں. ہاں یہ تو میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا. پھر وہ سارا وہ پیچھے نا فلیش بیک میں چلتا ہے بچوں کے دماغ میں کہ یہ تو میرے پیرنٹس کرتے تھے، یہ تو میرے پیرنٹ یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. جہاں پھر وہ آگے جا کے نا ان سب چیزوں کو ایک دوسرے چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ بچپن سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے جب جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ پلٹ کر واپس ان کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ بعد میں نا ریلیٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کوئی ایسی عادت نہیں ڈالنی ہے بچوں کے اندر جو آپ کنٹینیو نہ کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا باہر جانے کا. اس کے علاوہ دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب بہت سارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب بچے روتے تو وہ انہیں موبائل کی عادت ڈال دیتے ہیں. اب وہ موبائل دیکھ کے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ارے یہ کیا دیکھ لیا میں نے، آواز اچھی، گانے کی آواز اچھی آ رہی ہے کوئی، اور ماں باپ دکھاتے ہوئے ایسی میوزک لگا دیتے ہیں، ڈانس والی لگا دیتے ہیں کبھی کچھ، تو انہیں اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب کرتے کیا ہے کہ پیرنٹس دوسرے دن پھر یہی کر دیتے ہیں، تیسرے دن پھر یہی کر دیتے ہیں. اب انہیں ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی اب وہ جو بچہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی موبائل دیکھے گا نا رونا شروع کر دے گا کہ مجھے بھی یہ دیکھنا ہے، مجھے بھی یہ دیکھنا ہے. اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تو یہ اس طریقے سے نا بچے جب ان چیزوں کی نا ان کو ہیبٹ پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے ان سب چیزوں کی. تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے. آپ نے بہت کبھی کوئی چیز کی ہے تو 1 سے 2 دفعہ کر لیا، اس کی ہیبٹ نہ ڈالیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور آخری بات تو میں نے آپ سے کہی نا کہ آپ نے بچوں کی نیند کا بہت خیال رکھنا ہے. جب تک ان کی نیند پوری نہیں ہوگی ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے. ان کی نیند پوری ہوگی تو بچے فریش رہیں گے، صحت مند رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اور بس آخر میں آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی الفاظ، کوئی ایسی لینگویج استعمال نہ کریں کہ آگے جا کے، کیونکہ بچے جب بولنے پہ آتے ہیں تو بچے ہر کسی کی بات کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ جتنا سنتے ہیں وہ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ بچے کے آپ کیا کریں گے؟ آپ بچوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، پھر آپ بولیں گے یہ استعمال نہیں کرو، وہ استعمال نہیں کرو. نہیں، اس سے تو اچھا یہی ہے نا کہ آپ ہی پہلے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ مجھے بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی غلط کام ان کے سامنے، کوئی بھی غلط چیزیں، اپنی باڈی لینگویج، اپنی الفاظ، اپنی چیزوں کے اوپر دھیان دیں. انشاءاللہ آپ کے بچے ہمیشہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی گرون اپ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ میں اور کوشش کروں گی اور اچھے بہترین ٹپس لانے کے لیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کی اچھی سی پرورش کر سکیں اور ان کو ایک بہترین زندگی دے سکیں، بہترین لائف دے سکیں. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.